शरीफ के शाहीनों, नौजवानों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे मंडी बहाउद्दीन में आपके पास आज फिर यहाँ पर आकर बेहद खुशी हो रही है, इसलिए कि यहाँ पर आप सबकी मौजूदगी और आपका जज्बा मेरे लिए और नवाज शरीफ के लिए बहुत बाइसे खुशी है। और मैं आपको यहाँ पर मियां नवाज शरीफ का आपको सलाम पहुँचाना चाहता हूँ। और कायद मियां नवाज शरीफ ने मुझे ये कहा था कि मंडी वालों को अब ठीक है, तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि मंडी बहाउद्दीन इस तरफ हो जाओ। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ, मेरी कुछ बातें आज गौर से सुन लें, क्योंकि मौसम खराब है और सर्दी है और आपकी इस शदीद सर्दी में यहाँ पर आमद मेरे लिए बहुत बाइसे इत्मीनान है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, जब 2013 के इलेक्शन में आपने मियां नवाज शरीफ को तीसरी मर्तबा कामयाब कराया तो फौरन साजिश शुरू हो गई। आपको याद होगा 14 अगस्त 2014 को, और यौम आज़ादी वो दिन होता है जब कौम सारी इकट्ठी होती है, इख्तिलाफात भुलाकर पाकिस्तान का झंडा सब बुलंद करते हैं। मगर ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में 14 अगस्त का 2014 का वो दिन था जब लॉन्ग मार्च करवाया गया नवाज शरीफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। और जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और जिन्होंने करवाया वो सब आप जानते हैं। मैं ये तारीख बड़े मुख्तसर अंदाज में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कौमों की जिंदगियों में जब चैलेंजेस आते हैं, पहाड़नुमा मुश्किलात आती हैं, तो कौम और लीडर मिलकर उसका डट कर मुकाबला करते हैं। आपको याद होगा ये लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ और इस्लामाबाद गया। रास्ते में जो कुछ हुआ वो देखती आंख आज तक वो दिल खराश मनाजर नहीं बुला पाई। और फिर उसके बाद इस्लामाबाद में धरने हुए, गाली गलोच, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। कौन ये सब पाकिस्तान के खिलाफ करा रहा था आप सब जानते हैं। मगर मैं जो इस गुफ्तगू का हासिल वो आपको बताना चाहता हूं। चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे, नवाज शरीफ के साथ बिजली के मंसूबों के मुआहदे, सनत और ज़राअत के मुआहदे, और पाकिस्तान के चारों सूबों में सड़कात का जाल, और पाकिस्तान के अंदर लाहौर में ऑरेंज लाइन, और पाकिस्तान भर में तरक्की और खुशहाली के 46 अरब रुपए के मंसूबे थे डॉलर के। मगर पीटीआई ने इस्लामाबाद में डी चौक पे वो जगह नहीं छोड़ी और मिन्नतें की गई कि खुदारा पाकिस्तान के नाम पर छोड़ दो ये जगह। उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद चीन के सदर का दौरा मुअख्खर हो गया, वो सितंबर में ना आए।
اور تا وقتے کے ایک بڑا حادثہ ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو، جب سینکڑوں اس قوم کے بچے اور استاد شہید ہو گئے اور وہ پھول جو بھی کھلے بھی نہیں تھے وہ پھول مرجھا گئے، تب جا کر یہ دھرنا اس انتہائی بدقسمت دلخراش واقعے کے بعد ختم کروایا گیا۔ اور اگلے سال 2015 اپریل کو چین کے صدر آئے 7 مہینے کی تاخیر کے بعد، اور وہ معاہدے سائن ہوئے نواز شریف کے ساتھ۔ اور آپ گواہ ہیں، منڈی بہاؤالدین کے میرے بزرگوں، کسانوں اور نوجوانوں اور طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کے ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، بجلی نہیں تھی، اور لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی زراعت کو پیلا کر دیا، صنعتوں کو ختم کر دیا، ایکسپورٹس تباہ ہو گئی۔ لیکن نواز شریف نے ہمت نہیں ہاری، اور جو ہی بھائی یہ وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم، بس ان خوش ہو جائے تو ان چپ کر جا، شاباش۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ پھر آپ نے دیکھا کہ چینی سرمایہ کاری کے ساتھ اور سعودی عرب کی مالی امداد اور پاکستان کے اپنے وسائل کے ساتھ 10,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے 2017 میں قوم کے حوالے کر دی۔ اندھیرے ختم ہو گئے اور زراعت ہری ہو گئی، ٹیوب ویلوں میں پانی آنا شروع ہو گیا، صنعتیں چلنی شروع ہو گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے، 2017 میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور اس دوران صرف ان 3 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہوئے، فیکٹریاں، ہسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، وہاں پر دوبارہ بلب جگمگانے لگے، تعلیم تدریس شروع ہو گئی، علاج معالجہ شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے۔ اور اسی عمران نیازی جس نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ شہباز شریف، نواز شریف یہ لیپ ٹاپس بچوں کے ہاتھوں میں نہیں، یہ رشوت دے رہے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کس طرح پاکستان کے خلاف دشمنی کی گئی۔ نہ صرف لیپ ٹاپس بلکہ ذہین اور مستحق بچے اور بچیوں کے لیے 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف پیف سے دیے گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس پنڈال میں پیف کے کئی اسکالرز بیٹھے ہوں گے، اور جنوبی پنجاب میں ہم نے اس کا آغاز کیا دانش اسکولوں کا۔ دانش اسکولوں میں یتیم بچیاں اور یتیم بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے ان کو شاندار کلاسیں اور ان کا کھانا فری، تعلیم فری۔ وہ بچے اور بچیاں جن کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی تھی، ان بچوں اور بچیوں کو دانش اسکولوں میں ان کے والد اور والدہ کا نعم المدل ملا۔ اسی طریقے سے ہم نے پنجاب کے اندر ہسپتالوں کے اندر مفت علاج اور اعلیٰ ادویات کا نواز شریف نے انتظام کرایا تھا۔
इसी तरीके से नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए हमने स्किल ट्रेनिंग का इंतजाम कराया था। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मंडी जो है ये बड़ी जरखेज जमीन है। आप जानते हैं कि 2012-13 में 10 लाख गंदम हमने मुल्क से बाहर से मंगवाई थी कि गंदम मुल्क के अंदर नाकाफी थी। नवाज शरीफ ने जब 2013 में संभाला इक़्तिदार तो किसान पैकेज दिया, खाद सस्ती दी। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जोर से बताएं, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? नवाज शरीफ ने सस्ती खाद दी। नवाज शरीफ ने बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों को सस्ती बिजली मुहैया की। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल फैला दिया। नवाज शरीफ ने पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे। मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, मुश्किल से निकालो। पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे। मंडी वालों के पक्कियां सड़कां ते सौखे पेंडे। आपकी मंडी में भी अरबों रुपए की ये जाल बिछाया गया और आज भी ये सड़कें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत चली आ रही हैं। इसी तरीके से यहाँ मंडी में झेलम तक जो 2 रवैया सड़क बनाई गई वो आपके सामने है। ये वो सारा निज़ाम जो नवाज शरीफ की शबाना रोज मेहनत की बदौलत जो दिन रात तरक्की हो रही थी, उसको पाकिस्तान के जो दुश्मन थे उनको ये बात भाती नहीं थी। और 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और आज अब 8 फरवरी की आमद है। अब मैं आपको ये बात बताने आया हूं कि 8 फरवरी की आमद है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों और साथियों, मजदूरों, तालिब इल्मों, अपने दिल पर हाथ रखकर आपने फैसला करना है कि वाकई नवाज शरीफ के दौर में तालिब इल्मों को लैपटॉप्स मिले, वाकई नवाज शरीफ के दौर में तालीमी वज़ाइफ लाखों बच्चों और बच्चियों को मिले जिनके घर में एक वक्त की रोटी नहीं होती थी। वो उनके माँ बाप उनको तालीम कहाँ से दिलवाते? अगर आप दिल पे हाथ रखकर बताएं कि वाकई नवाज शरीफ के दौर में पंजाब के तमाम अजला में अस्पताल दोबारा नए बनाए गए, अद्वियात आला किस्म की वहां पर इमरजेंसी में मुहैया की गई और वहां पर इलाज गरीब और यतीम के लिए मुफ्त होता था। और वाकई नवाज शरीफ के दौर में डायलिसिस का सारा निज़ाम पूरे पंजाब में फैलाया गया। वाकई नवाज शरीफ के दौर में PKLI बना जहां पर गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी होती है। वाकई नवाज शरीफ के दौर में ये कुछ नवाज शरीफ के, ओ भाई इधर शाबाश, शुक्रिया। मैं आपका नवाज शरीफ आके अदा करेंगे 8 फरवरी के बाद इंशाअल्लाह। मैं आपको आज ये बताने आया हूं, मंडी वालों सुन लो कि 8 फरवरी को अगर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वोटों और दुआओं से कामयाब कराकर वजीर आजम बनाया तो मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो देही जिंदगी बदलने के लिए देहातों में और कस्बों में जो हमारे नौजवान हैं उनको छोटे ज़रई कर्जे देकर उनके ज़रई अजनास पर मबनी छोटी छोटी फैक्ट्रियां
آپ لگائیں گے اور آپ لگا کر مصنوعات، زرعی مصنوعات بنائیں گے، پاکستان کی منڈیوں میں بیچیں گے، اور باہر بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ دبئی اور ابوظہبی کریں گے۔ دیہاتوں اور قصبوں اور شہروں میں ہمارے جو کروڑوں، بھائی ذرا چائے آپ کو مل جائے گی، شاباش، چائے مل جائے گی۔ پاکستان کی نوجوان نسل ہے، یہ پاکستان کا صحیح معنوں میں اصل سرمایہ ہے۔ نہ ہمارے پاس تیل ہے، نہ گیس ہے۔ آپ نوجوان نسل، ہماری قوم کی لاکھوں کروڑوں بیٹے اور بیٹیاں، ان کے ہاتھوں میں ہم نے تعلیم کا زیور پہنانا ہے۔ آپ کو ہم نے آئی ٹی کی تعلیم دلوانی ہے، سکلڈ ڈیولپمنٹ کروانی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دلوانی ہے۔ پھر پاکستان کے اندر آپ کارخانوں میں، آپ کھلیانوں میں، پاکستان سے باہر جہاں پر بھی ہوگا، آپ بڑے باوقار اور عزت سے آپ نہ صرف آپ روزی کمائیں گے بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا بوجھ بانٹیں گے۔ یہ وہ پروگرام ہے جو نواز شریف انشاءاللہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ قوم کے سامنے لے کر آئے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ زراعت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو زراعت کی ترقی کے لیے، زراعت، زرعی اجناس کو بڑھانے کے لیے نواز شریف کروڑوں کسان بھائیوں کے لیے ایک شاندار زرعی پیکج دیں گے، جس سے کسان خوشحال ہوگا اور یہ مٹی سونا اگلے گی، اور پاکستان کے اندر کبھی دوبارہ باہر سے نہ گندم نہ چینی کسی اور چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اربوں ڈالر ہر سال اس کے اوپر ضائع ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کس طرح ہوگا؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چند دن پہلے میرے ایک مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے مہربان کو، کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ یہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ البتہ میں اپنے مہربان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ، کہ جہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کو موقع ملے تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں، جہاں پر لوگوں کو، بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو لے کے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے، تھانے دار چپ ہوتا ہے، اے سی خاموش ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب آؤ بقا ہوتی ہے، جب وہ احتجاج کرتے ہیں، کوئی خوش نصیبی سے ان کا ایک فرد کہیں گاؤں میں بازار میں آ جائے تو وہ دردناک کہانیاں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک ذاتی جیل پہ ظلم ہو رہا ہے، پورا خاندان، کئی سالوں سے وہاں پر جیل کے اندر بند ہیں۔ میں اپنے مہربان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات کی آپ نے کہ کوئی سیاسی قیدی آپ نہیں رکھیں گے، ذاتی جیلیں جہاں جہاں ہیں ان کے خاتمے کا بھی اعلان کریں۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نواز شریف نے منڈی کی 2013 سے لے کر 18 تک جو بھی خدمت کی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اگر آپ نے نواز شریف کو دوبارہ موقع دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو منڈی میں ایک جدید یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو، انشاءاللہ جدید یونیورسٹی آپ کو دیں گے، دل سے سنبھالو جدید ہسپتال آپ کو بنا کے دیں گے۔ جس طرح ملتان اور دوسرے اب بڑے شہروں سے لوگ لاہور نہیں جاتے، آپ کو بھی گجرات نہیں جانا پڑے گا، آپ کو بھی لاہور نہیں جانا پڑے گا، اور آپ کو انشاءاللہ
یہ سہولتیں یہاں پر ملیں گی اور ضرور ملیں گی. میرے ساتھ آپ مل کر نعرہ لگائیں کہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو کامیاب بنا کر پاکستان کو مضبوط کریں گے, محنت کریں گے, عظیم بنیں گے. پاکستان, نواز شریف, خدا حافظ. یہ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, مشکل سے نکالو, مشکل سے نکالو. یہ ملک بچا لو, یہ ملک بچا لو. جب قوم کا وقت کرایا دل میں ایک نام تیرا آیا, جب قوم کا وقت اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, مشکل سے نکالو, یہ ملک بچا لو, مشکل سے نکالو.